اسلام ہسٹری صاحب آپ سننا چاہیں گے کوئی صورت وغیرہ ویریفائی ہاں کریں سنا دیجیے. گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تدبیر وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بہت زبردست. مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے بعد اور فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جڑا ہوں اور بہت ویٹ کرنے کے بعد تو 5 منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا ان کو پورا پورا بدلہ ملا. اس کی مثال یوں ہے کہ انہوں نے جو بھی قافلے لوٹے، جو بھی عورتوں کو اٹھایا، جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کری، اس کا پورا بدلہ ان کو اس طرح سے ملا. اور جیسے کہ انہوں نے بنو قریظہ میں اتنا نقصان پہنچایا، اتنا ظلم ڈھایا، اس سے پہلے تبوک میں، اس سے پہلے خیبر میں، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا، اس کو بدلہ ان کو اس طرح سے ملا کہ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو عرب کی گرمی میں 3 دن ان کا جسم اسی جگہ پر اسی کمرے میں حجرے میں رکھا رہا. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو طریقے سے دفناتا، نماز جنازہ کوئی کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کے سارے جا کر وہ بنی سعیدہ کوئی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ اپنی بحث میں الجھ گئے تھے کہ انصار کا خلیفہ بنے گا یا قریش کا خلیفہ بنے گا. اس میں یہ الجھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، زبردستی انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بننے کے بعد یہ سچویشن ہو گئی کہ باغ فدق کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا نبی کی فیملی سے. اب آپ یہ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کہاں سے تھا؟ یہ آیا تھا بنو قریظہ سے. ان کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ چاول کا ایک دانہ بھی اگا سکتے، کوئی ایک گندم کا دانہ اگا سکتے. ان کو تو قبضے کرنا آتے تھے، ادھر قبضے، ادھر حملے، ادھر غنیم مال غنیمت، ادھر عورتیں، یہ آتا تھا ان کو. تو وہ جو باغ فدق تھا وہ ان کی حلق کی ہڈی اس طرح سے بنا کہ اس کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا اور بی بی فاطمہ کو انہوں نے شہید کر دیا، گھر کو آگ لگا دی. جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جتنا ہم نے سنا، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کرما کام کیسے کر رہا ہے. کرما جو بھی ہے جو بدلہ لیتا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے. انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے، لازماً بدلہ تو ملنا تھا ان کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عمر فاروق قتل کیے گئے بری طرح، پھر حضرت عثمان قتل کیے گئے بری طرح، پھر پوری کی پوری فیملی، پھر بیچ میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، پھر وہ جا کے وہ کربلا کے اندر پوری کی پوری فیملی ان کی ختم کر دی گئی. مطلب جو ظلم انہوں نے ڈھائے دوسری قوموں پہ اس کا پورا بدلہ ان کو ملا. اچھا، پھر دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس دوران مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یار مصر میں، شام میں، عراق میں، دور دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ یار یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں تو مسلمان کیا بولیں گے؟ اچھا ہے مریں، جھوٹے نبی کو مانتے تھے مرزا کو، اچھا ہے مریں ختم ہو. تو بالکل اسی طرح یہ بات بغداد میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں یہ پہلے تھے وہاں یہ بات پھیل گئی کہ یار یہ خود ہی آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. تو جو دوسری قوموں کے لوگ تھے، جو کرسچن تھے، جو یہودی تھے، جو بدھسٹ تھے، جو بدھ کی پوجا کرنے، وہ کہتے تھے اچھا ہے مریں. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ہمیں کافر بولتے تھے، ہمیں مشرک بولتے تھے، ہمیں نجس بولتے تھے، اچھا ہے مریں. تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا، یہ آپس میں لڑ کے. تو اس میں امیہ کا دور بھی گزرا، پھر عباسیوں کا دور آیا. تو عباسیوں نے کیا کیا؟ پھر حدیثیں بنانا شروع کری، کیونکہ اتنا بدنما داغ ان کے اوپر لگا تھا، اتنا گندا ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف کرنا تھا. تو اس نے حدیثیں بنائی، بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان و مال حرام ہے. اس طرح کی الٹی سیدھی حدیثیں انہوں نے خوب بنائی کہ کسی طرح ایک محبت دوبارہ سے پیدا کی جائے، جس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مختلف فرقے بننا شروع ہوئے، فرقے، پھر معتزلہ، پھر فلانا، پھر فلانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ایک کب ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے غیر قوموں کے اوپر، آیتیں بنا کے لانا، پھر ان کی اس طرح کی تعویلیں پیش کرنا. تو وہ کمرے میں جاتے تھے، آیتیں بنا کے لے آتے تھے فوراً. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ آپس میں لڑ کے مرنا شروع ہو گئے. مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا کہ اچھا سکون اس کے بعد بھی نہیں ملا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ اسلام ایک پوائنٹ. اچھا، آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہترین. سر یہ عباسیوں نے بعد میں بنائی ہے، میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں. یہ ساری عباسیوں نے یہ چیزیں بعد میں گڑی کہ ہم قرون اولا والے ہیں، ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں، ہم تو چاند ستارے ہیں، ہم تو فلانا ہیں، تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، جو نئی نسل تھی، ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت آپس کا اختلاف تھا، لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں گڑی گئی ہیں چیزیں. یہ تو قتل و غارت. اس میں بھی چالاکی دیکھیے، جو پھر بعد میں جو علماء آئے اور جو آج کے ہمارے علماء ہیں ان کی چالاکی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ اختیار کون کرتے ہیں. صحابہ غلطی پہ ہے کون حق پہ, ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ارے بھائی وہاں جہاں جانے چلی گئی ختم ہو گئے میں بیچارے. آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی جب حیات تھے نا, زندہ تھے, اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے, جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جنگیں لڑی, اس میں انہوں نے کتنا بندہ مارا ہوگا, 10,000 20,000. حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے. کہیں تعاون کی بیماری میں مر گئے, کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے, کہیں اس میں اتنے مر گئے, صفین میں مر گئے, نہر, بلکہ وہ خانہ کعبہ پہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار حج کر رہے تھے لوگ, وہ اسی وقت گھسا تھا, اس کی فوج گھسی تھی زیاد کی کس کی, اس نے خانہ کعبہ بھی توڑ دیا تھا, آگ لگا دی تھی, کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ, اور پتھر نکال کے لے گیا تھا. ابو مطاہر تھا کون تھا, اور اس نے جا کے وہاں ابو طاہر اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا. تو سر یہ جب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ بابیل بھیج دیے تھے, جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑا غرق ہوا, اس کا تو اشر ہی خراب ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھیں. جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے نا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا بدلہ ان کو ملا, جو انہوں نے حرکتیں کری, اور بعد تک ملتا رہا, مطلب وہ ختم نہیں ہوا. پھر وہ ان کو بدلہ کہاں ملا, جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا, پھر تاتاری آئے, انہوں نے قتل کیے. اچھا, اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا. اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے, تو یا تو ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس, ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس, وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا, کبھی اس میں صبر لگا رہا ہے, کبھی زیر لگا رہا ہے, اپنی آیتیں ایڈ کر رہا ہے, کچھ آیتیں نکال رہا ہے. وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے, جس نے جا کے صحاباؤں کو خوب قتل کیا تھا, دل بھر کے جسے کہتے ہیں نا. اس نے اپنی جو بھڑاس تھی, میں یہ سمجھتا ہوں ساحل کہ جن یہودیوں, جن کرسچن, یا جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا نا, انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچے لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے, وہ جھوٹے کلمے پڑھتے تھے, وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے ہم. وہ ان کے اندر آتے تھے, الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے, ادھر کا واقعہ ادھر, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی چیز ادھر, اور ان کو آپس میں لڑانا, ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر. اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان لوگوں سے. تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا. انہوں نے ایسے ہی جھوٹے کلمے پڑھے, کوئی مسجد کا امام بن گیا, کوئی گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا, کوئی کہیں بیٹھ گیا. اس نے جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا تھا, اس کو لازماً اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا, اپنے خاندان کا, اپنے قبیلے کا بدلہ لینا تھا, اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا. تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی, باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں, سمجھ میں آتا چلا جائے. کیا زبردست یہ بات, یعنی اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے 5 منٹ دیتے ہیں آپ. مجھے کال میری کاٹنا چاہ ارے رہے تھے, تو لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. جناب مجھے نہیں پتا تھا نا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں. مجھے لگا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لیے آئے, ہم کو لگا تھا کہ آپ وہ نارمل مومن ہے. اور جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بعد میں گھڑی, بخاری نے پھر حدیثیں گھڑی, پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے ادھر اسرائیل میں, فلسطین میں, پتہ نہیں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے. وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یا اپنے جھوٹے واقعات سناتے تھے. یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا. آپ وہ جاؤ, اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں, بول چل رہے ہوتے تھے. اب مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے, اب اس نے اس کی چین بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہا تھا, آنا کر کے ایک چین بناتا چلا گیا. اب ویریفائی کہاں سے کرو گے, جاؤ کر لو جا کے ویریفائی جو بات میں نے کہہ دی. تو بخاری جا کے ایسے ہی لوگوں سے, ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینا میں گزرے. وہ جب اندھے تھے, کیا مسئلہ تھا ان کا. پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ حدیثیں جمع کر لی. یار مجھے ایک بات بتاؤ, انسان اپنی 60 سال کی زندگی میں, یا جو بھی ان کی 50 سال کی زندگی تھی, اس کو تھوڑا ڈیوائڈ تو کرو. کوئی 25 لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے؟ عقل ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے. اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو, ایک دن میں آپ 2 آدمیوں سے بھی ملتے ہو, 3 آدمیوں سے بھی ملتے ہو, تو ذرا ملٹی پلائی تو کرو. 25 لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث, وہ فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا. یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیثیں جمع کرنے کا. اس طرح حدیثیں جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے. یہ چھوڑیں, ابھی کیا بات کریں یار, بس یہ ہے. اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بحث بھی ہوئی. میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیثیں جمع کر لی تھی, بخاری صاحب نے کر لی تھی نا حدیثیں جمع, تو یہ شافعی کو کیا پڑی تھی حدیثیں جمع کرنے کی, ترمذی کو کیا پڑی تھی؟ پھر انہی کے اندر جا کے اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرتے, الگ سے کتابیں لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو نفرت تو ان لوگوں میں اتنی تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. یہ حدیثیں کہاں سے وہ کریں گے؟ اور وہ الگ کتابیں بنا رہا ہے, حنبلی کی الگ کتاب, ترمذی کی الگ کتاب, اور فلانے کی الگ کتاب. 6-7 7 پتہ نہیں کتنی کتابیں بن گئیں. اور تم بیٹھ کے ایک کتاب بناؤ حدیث کی, اس میں دیکھو کون سی کیا چیز ہے, اس کو ایک دفعہ ریسرچ کا کام کرو. سب الگ الگ بیٹھے اپنی, کیا بولو.
تو یہ سچویشن تھی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حدیث کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. ایک محدث جو ہے اسی حدیث کو کہے گا ضعیف ہے, دوسرا کہے گا صحیح ہے, پھر تیسرا کہے گا نہیں بھائی دونوں غلط ہے, یہ حسن ہے. اس طریقے سے تو اس میں جو ان کو فائدہ دے رہی ہے نا, جو حدیث ان کو فائدہ دے رہی ہے وہ صحیح ہے, جہاں ان کی واٹ جہاں ان کو پھنستے ہیں حلق میں آ کے اٹکتی ہے وہ ضعیف ہے. اچھا اب آپ دیکھیں وہ حضرت عائشہ کا انہوں نے گھڑا ہوا واقعہ ہے, جھوٹا ہے جو بھی ہے, کہ وہ بکری نے آیتیں کھا لی, وہ رضاعت والی, دودھ پلانے والی اور وہ رجم کرنے والی. اور بھائی جب تمہیں ساری آیتیں پتہ ہیں تو ڈالو نا پھر اس کے اندر, مطلب یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیتیں, ڈالو اس کے اندر. پھر یہ کیوں بول لو بکری نے کھا لیا پتے نے کھا لیا, آپ کو پتہ ہے نا ایک بات, لکھو اس کے اندر. نہیں, یہ اس طرح کی ان کی حرکت ہے, یہ چیز ہے, اس طرح انہوں نے قرآن جمع کیا ہے. اب ان کو موٹی کتاب بھی دکھانی تھی, بائبل موٹی تھی, تورات موٹی تھی, یہودیوں نے بہت ساری قصے جمع کیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہمیں بھی تو اپنی کتاب موٹی دکھانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ادھر کے قصے ادھر کے قصے, موٹی کتاب دکھانی ہے, کوئی 500-600 صفحے کی ہونی چاہیے. دیکھو ہمارا اسلام بھی تو 500-600 صفحے کا ہے, تو انہوں نے اس کو بھر دیا, واقعات سے بھر دیا. اچھا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, وہ جنت ہوگی اس کے نیچے شہد بہرا ہوگا, ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ صرف 700 دفعہ ریپیٹ کر دی یہی بات کہ جنت میں نہریں ہوں گی اور نیچے پانی بہرا ہوگا اور شراب بہری ہوگی. ایک ہی بات ریپیٹ کر کے اس کو موٹا کر دیا. پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہودیوں سے پورا واقعہ ایسے کہ ایسے لکھ کے ڈال دیا, ساری چیزیں اٹھا کے ایسی کی ایسے لکھ کے ڈال دی. اس طرح انہوں نے قرآن جمع کیا. یہی حال ان کا حدیثیں جمع کرنے کا تھا. یہ اس طرح سے عباسیوں کی اور امیوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں. امیوں کے بارے میں تو سچ والا صاحب کہتے بھی ہیں, وہ لوگ تو وہ تھے, عیسائی تھے, کیونکہ انہوں نے تو جب مکہ فتح ہوا تھا جو بھی ہوا تھا تو سفیان نے اسلام تھوڑی قبول کیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا بلا آ گئی, فی الحال ہم جھوٹے ووٹے کلمے پڑھ لیتے ہیں, بعد میں ان کو دیکھیں گے. اور بعد میں انہوں نے دیکھا, انہوں نے کر کے دکھایا بعد میں سارا کام. یہ چیز تھی, بس یہ باتیں کرنے کی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور یہ کتاب موٹے والے اینگل سے تو میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب موٹی کیوں کرنا ہے, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہر پنے میں تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ جاننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. ارے سر آپ کوئی بھی آیت بنائیں, آپ لکھیں ہونڈا موٹر سائیکل, میں آپ کو بتاؤں آیت بنانا آیت کیسے بنتی ہے. آپ لکھیں ہونڈا موٹر سائیکل 1 لیٹر میں 40 کلومیٹر بھاگتی ہے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے, ہو گئی, بن گئی آیت, بناتے چلے جاؤ. زبردست, یہ والا کانسیپٹ بہت زبردست. پھر سے بولو ذرا. کسی بھی بات کو یوں شروع کرو, اے ایمان والو موٹر سائیکل 40 کلومیٹر چلتی ہے 1 لیٹر میں اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ لو آیت بن گئی. کتنی آیتیں بنوانی ہیں؟ بھائی تو بہت بھاری ہے بھائی. اور یہی معاملہ دکھنے میں بھی آتا ہے. وہ کچھ بات ہوئی نہیں کہ پھر بھائی ایسے ہی ہے نا بھائی, جتنی بھی آیتیں ہیں مدنی آیتیں جتنے بھی ہیں وہ ساری ریئیکشنری ہیں. وہ طلحہ بن زبیر نے کہہ دیا آپ کے انتقال کے بعد میں عائشہ سے شادی کروں گا, جو ان کا کزن تھا, ابی بکر نام تھا, کیا نام تھا, تو وہ جلدی سے گئے, نہیں تمہاری ماں ہے, پاگل ہو گیا ہے, تیری ماں کے برابر ہی ہے. اچھا حضرت خدیجہ امہات المومنین نہیں ہے کیا, حضرت سودا نہیں ہے کیا, یہ آیتیں عائشہ کے وقت میں ہی آ رہی ہیں ساری, اس سے پہلے کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا پھر ایک چیز یہ نوٹ کرو, حضرت خدیجہ کی حدیثیں کدھر ہیں؟ جو اسلام کی بنیاد ڈال رہی ہے, جو یہ بتا رہی ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے, اس کی تو حدیث ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے. عائشہ کے ساتھ 2-4 سال گزارے, آتا اسلام عائشہ سے لے لیا اٹھا کے. 8 سال گزارا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ. 8 سال نہیں, سوری 9 سال. 9 سال پورا اسلام وہیں سے اٹھا لیا. ہاں 9 سال میں پورا. وہ شروع میں اسلام تھا ہی نہیں نا بھائی, شروع میں تھا ہی نہیں اسلام, وہ اینڈ میں جنون چڑھا اینڈ میں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, بس اٹھا کے جمع کرتے چلے جاؤ. بس یہ میں ہسٹری کو اس طرح سے پڑھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا, مطلب میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا جنت کیا, میں یہ دیکھ رہا ہوتا آپ کے ساتھ کیا ہوا. پتہ چلا جی ان کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا, ظلم کا بدلہ ظلم ملا, آپ کو پورا کا پورا بدلہ ملا. اب وہ آپ نے نہیں پڑھا, حضرت علی جو تھے وہ باقاعدہ بال چیک کرتے تھے, بنو قریظہ میں بال چیک کر کے انہوں نے قتل کیے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو انہوں نے جلایا ہے. تو کربلا میں ان کی پوری فیملی ختم ہو گئی. کہاں کے بال وہ بھی آپ بتا دیں تاکہ لوگ بتا رہے کہ کس بال کی بات کر رہے ہیں آپ. میں وہی تو, ناف کے بال چیک کرنا, پیوبرٹی چیک کرنا, یہ ساری چیزیں تھی نا, کتابوں میں لکھا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملا, پورا پورا بدلہ ملا. یہ اصل میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ساحل بھائی, یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ان کا ہے, خدا صرف ان کا ہے, یہ جو کچھ الٹا سیدھا جو دل چاہے کریں گے خدا معاف کر دے گا. تو باقیوں کا تو خدا ہی نہیں ہے, باقیوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے خدا کو. اب ایک گدھے, تم سے زیادہ رزق اللہ ان کو دیتا ہے, تم سے زیادہ سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز ان کے پاس ہے. تم تو کیا کہتے ہیں بھوکے ننگے اور فقیر ہو, تمہارے پاس ہے کیا, کچھ بھی تو نہیں ہے. کتنا برا حال ہے ان کا. اور یہ ان کی سوچ اس طرح کی ہے. وہ آپ کہتے ہو نا اکثر اندھی سوچ, دماغ کالا پڑ جاتا ہے, عقل پہ پتھر پڑ جاتا ہے, وہ حال ہے ان کا. یہ سمجھتے ہیں اللہ صرف ہمارا ہے بس. بہت زبردست یار, مزہ آ گیا ایک دم. اسلام ہسٹری بھائی آپ جڑے, اور یہ ہمارے لیے ایکچولی ایک ٹریٹ ہو گئی کہ پہلے وہ ہمارے ریسرچ اسکالر بھائی جڑے,
اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا جو ہے وہ آپ نے آ کے کر دیا 10 منٹ کراچی میں آپ نے ایسا کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ اب ذرا سا لوگوں سے بات کریں نا لوگ اکھڑ جاتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ لوگ اب اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے نا ان چیزوں کو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. قریشی قبیلہ تھا آج سے 1500-1400 سال پہلے, اس کی یہ رسم و روایات تھیں بالکل ایسی باتیں کہ آپ بلوچستان چلے جائیں, سندھ کے انٹیریئر میں چلے جائیں, لوگوں نے بڑی بڑی شلواریں پہنی ہوئی ہیں گھیر والی, تو پتہ چلا جی وہ ان کی روایات چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اب ان کے قبیلے میں جو آئے گا اس کو یہ بڑے گھیر والی شلوار پہننی پڑے گی, بڑے بڑے نعرے لٹکانے پڑیں گے اس کو, یہ ان کی روایات ہیں. تو اسی طرح ہم ایک قریش کی روایات لے کے چل رہے ہیں, الٹی سیدھی جو بھی چل رہا ہے. صحیح ہو گیا یار. بہت شکریہ اسلام ہسٹری بھائی, آپ بھی جڑتے رہیے گا. ارے مومن کی جلیبیاں بھائی کہہ رہے آج قیامت آ گئی. چلیں بس اس چیزوں کو مختلف انداز سے پڑھیں تو سمجھ میں آئیں گی. جی آپ بھی جڑتے رہیے گا بھائی, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا بعد میں پوری بینڈ بجانے کے بعد اللہ حافظ بھی بول رہے ہیں بھائی. اب کراچی میں بھائی اب کراچی سے رہا پکا, میرے کو تو یقین نہیں ہو رہا بھائی, اتنے ووکل ہے آپ, باپ رے. اللہ ہمارا بھی تو ہے نا یار. صحیح بات نہیں وہ تو ہے, صحیح بات نہیں, لیکن بہت خطرناک. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اللہ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے, ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے, ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز کی فیسلٹی دی ہوئی ہے. انہوں نے جو اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں. کیا بات ہے, بہت زبردست. میں تو چاہوں گا اسلام ہسٹری بھائی کہ جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے آپ جیسے بن جائے, ہو جائے بس. چلے جناب, اجازت ہے. بالکل بھائی, بہت اچھا لگا. بہت خدا حافظ جناب, خدا حافظ.